میں آپ کے اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا. دینی محافل کو دینداروں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. تو کیا دقت ہے؟ رد کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو یہاں رہتے ہیں مرکز میں، ہم سے زیادہ مطالعہ آپ لوگوں کا ہے. فضائل کے اندر چڑھانا نہ ہو، یا شعر کے اندر چڑھانا، کسی کو چڑھایا نہ جائے. کہ پہلے فضائل اہل بیت سے ختم ہو تب نہ ہم کسی اور کے چکر میں پڑیں. سسٹم آف آرگنائزیشن کی بات کر رہے تو ہیں. پہلے ان دونوں پہ عمل کر لو وسیع صاحب، پھر جو ہے سڑک پر آنا. چلے گی یا نہیں چلے گی؟ یہی مجلسیں، یہی محفلیں، یہ دو قطبی جو بنا رہے ہیں اسی بنا پر. آپ کی پوائنٹ سر آنکھوں پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ایک ایسے مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جن کو کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان میں تقریباً ہم سب جانتے ہیں، بہت عرصے سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مولانا. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا، آپ نے اس جو ہے وہ جی پلیٹ فارم سے کچھ. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کافی، آپ بزی تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے وقت دیا. مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں کانورزیشن کو جو ہے ہمارے ویورز کو بھی بتا دیں. تھوڑا سا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے حالات، خود مومنین کے حالات، آپ کے تجربے، آپ کے ایکسپیرینسز، ہمارے اسٹرینگس کیا ہیں، ہمارے ویکنیسز کیا ہیں، تقریباً اس قسم کی مشکلیں، جوانوں کی آج کی مشکلیں کیا ہیں، اس قسم کی گفتگو ہوگی جہاں تک ہم جا سکے. کوئی وقت تو معین ہے نہیں، جب تک باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو کریں گے. سب سے پہلے آغا آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو، لوگ آپ کو تو جانتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. کیسے آپ کا تجربہ رہا، کب آپ ادھر آئے تھے ایران میں، شارٹ میں ایک بیان کریں کہ کیا رہا آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اس میں سب سے پہلے تو اپنے جد بزرگوار، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کی تشویق تھی. میرے والد کوئی بہت وہ نہیں تھے کہ میں اس لائن میں آؤں، لیکن وہ چونکہ وثیقہ اسکول میں، پھر سلطان مدارس کے پڑھے ہوئے، پھر ایجوکیشن سے ہی وہ وابستہ رہے. سینٹ تھامس کالج تھا وہاں ہمارے یہاں شاہگنج میں، اس میں ٹیچر بھی رہے. تو ان کا یہ شوق تھا. تو پرائمری پاٹھ شالہ جس کو کہی ہے گاؤں کی، وہاں سے نکل کر کے نازمیہ آ گئے 77 میں. اچھا. اور وہاں سے پھر 83 میں اللہ نے توفیق دی، قم آ گئے. 7 برس یہاں رہے. پڑھا تو کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ اپنے گدھے کو گھاس کھلا رہا ہے، بس وہی ہو رہا ہے بھیا جان. جی، وہ تو مومنین جانتے ہیں الحمدللہ آپ کے علم سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. 1983 وہ سال ہے، 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، اور یہی وہ زمانہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے. ہاں، وہ تو اس زمانے میں تو ہم لوگ رہے. یہاں جو ہے وہ میزائل گر رہی ہے، وہاں جو ہے وہ صدام کا اٹیک ہو رہا ہے، فلاں کے دفتر پر وہ ہو گیا. وہ تو سارا وہ دیکھا ہے، پناہ گاہوں میں بھاگ کے گئے ہیں. اچھا، تو کوئی تجربہ بتائیں اس، یعنی آپ 83 سے کب تک ایران میں تھے؟ میں تقریباً 90 تک رہا ہوں. ہاں، تقریباً 7 سال 7 آپ برس یہاں رہا پر ہوں رہے میں. ہیں. تو یہ 7 سال کیسے گزرے آپ کے اس زمانے میں؟ آج کل کے حوض علمیہ میں بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اس کی کمپیریزن کیا دیکھیے، ہم سختیاں؟ لوگوں کا دور جو تھا وہ تقریباً ابھی سنتی دور تھا. یہ جدید طور پر یا جامعۃ المصطفیٰ کا بھی وجود نہیں تھا، اور بس وہ ایک شورائے سرپرستی طلاب غیر ایرانی کر کے ایک مدرسہ حجتیہ ہوتا تھا. اور دروس جو ہے، اب جیسے کارشناسی ہے، کارشناسی ارشد ہے، اب یہ BA کی ڈگری دیں گے، MA کی ڈگری دیں گے، PhD کروائیں گے. تب وہ جو پرانے نہج کا تھا کہ آدمی جو ہے رتبے اول میں آیا، لمع پڑھ رہا ہے اور رسائل پڑھ رہا ہے، کفایہ پڑھ رہا ہے. تو تب میں اب میں تو بہرحال بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. اب ماشاءاللہ اب تو یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ ایک مدرسہ صرف علوم قرآن کا ہے، ایک مدرسہ وہی حجتیہ جس میں ہم سب لوگ رہے ہیں وہ صرف فقہ و اصول کے لیے مختص ہو گیا ہے، یا شہابیہ ہے فقہ و معارف کے لیے. تو اب تب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ آج میں اتفاق سے 5-6 برس کے بعد جانا ہوا جمکران. تو برجستہ جو ہے وہ زبان سے نکلا، خدا اس جمہوریہ کو باقی رکھ. کہ اس 5 سال میں جتنا فرق میں نے جمکران میں دیکھا ہے، تو خدا واقعاً توفیق دے ان لوگوں کو، اور ان مشکلات حل ہوں انشاءاللہ. خود آپ کے تجربے آگا 7 سال میں، کیونکہ جنگ کا زمانہ تھا، سختیوں کا زمانہ تھا، ایران کے اندر رہنا، کیا آپ نے محسوس کیا اس زمانے میں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے، جی،
جو ہمارے لوگوں کا زمانہ تھا، لاشیں آ رہی ہیں، 20 جنازے ایک ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن پبلک کے چہرے پر شکن نہیں تھے. ایسی بھی خواتین ہم نے حرم میں دیکھی ہیں اس زمانے میں کہ معلوم ہوا چوتھے بیٹے کی لاش آئی ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے صاحب کہ بس میرے پاس ہے نہیں ورنہ اور تقدیم کرتی میں. تو یہ جذبے میں تو ان کے کوئی کمی، اس لیے کہ وہ بالکل نسل اول انقلاب تھی. ان کے جذبات بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت مخلصانہ تھے اور تازہ تھے. تازہ کے ساتھ ساتھ مخلصانہ بہت تھے. اور یہ فطری بات ہے کہ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کو درد بھی زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کے 7 سال انیشل ایئرز گزرے یہاں پر. خود میں نے جو سنا یہاں سختیاں بہت ہوتی تھیں، طالب علم کو پیسے بہت کم ملتے تھے، حتیٰ نہیں میں تو اس کو تو نہیں کہتا کہ بہت کم ملتے تھے. جتنا ملتا تھا جی اتنا ایک طالب علم کے اعتبار سے کافی تھا. یہ اور بات ہے کہ اس وقت کے طلبہ بھی قناعت پسند ہوتے تھے. صحیح. تو ایک عرصہ آپ کا 7 سال کا یہاں گزرا اور تقریباً آپ نے جیسے عرض کیا کہ 35 ایئرس آپ کے تبلیغ کے گزرے. اب یہ اس کے بعد آپ پلٹے اور پھر ہندوستان میں الحمدللہ آپ نے تبلیغ کی خدمت کو انجام دیا. تو خود اپنے اندر آپ 35 ایئرس میں آڈینس جو ہے وہ تقریباً 2 نسلیں گزر گئی ہیں، 3rd نسل ہے تقریباً 15 ایئرس اگر کاؤنٹ کریں ایوری نسل کو، اگر کہ نئی نسل آتی ہے. تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا کہ پچھلے تقریباً 35 ایئرس بہت بڑا پیریڈ؟ دیکھیے اس 35 ایئر میں بقول آپ کے پوری نسل چینج ہو جاتی ہے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو آج سے 35 سال پہلے کے جو سامعین تھے جی اب تقریباً 80% وہ سامعین چینج ہو چکے ہیں. جی. اور اب جو ہمارا جو ہے وہ نیا طبقہ آیا ہے، کہیں گنتی کے دکھتے تھے لوگ گاؤں دیہات میں کہ صاحب یہ انٹرمیڈیٹ ہیں، وہ بی کام ہیں، ایک آدمی معلوم ہوا صاحب وہ ایم اے ہے. اور اب ماشاءاللہ آپ کو ایم ٹیک، ایم ڈی، ایم بی بی ایس، بی کام پڑھے لکھے آپ کو خوب ملیں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے وہ سامعین کی علمی سطح بلند ہوگی تو ان کی توقعات بھی بلند ہوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لہذا میری سمجھ میں اب جو آیا کہ پہلے جو سطحی بات پڑھ کے نکل گئے اور لوگوں نے واہ بھی کر دیا، شاید اب اس سے کام چلنے والا نئی نسل میں نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. تو یہاں جو ہمارے طلاب ہیں، خود میرا بیٹا بھی یہی ہے، تو ان سے میں کہتا ہوں بھیا مضبوط ہو کر کے آئیے. ہم لوگوں کا معاملہ چل گیا، ہم لوگ جیسے تیسے تھے ویسے ہی ہمارے سامعین بھی تھے، اور جو بیچارے واقعی پڑھے لکھے تھے ان کی تعداد اتنی نہیں تھی، تو ہمارے ہی جیسے ہمارے سامعین تھے تو ہماری چل گئی. لیکن آپ جب آئیں گے تو آپ کا سامنا ایک پڑھے لکھے سماج سے الحمدللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہنے کو چاہے جو کہا جائے ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی شیعہ لڑکوں میں بھی ایجوکیشن کا گروتھ ہوا ہے، پڑھائی میں اضافہ جو ہونا چاہیے ابھی اس منزل پر نہیں ہے. گاؤں دیہات میں اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کافی تبدیلی آئی ہے. اور جب تبدیلی آئی ہے تو ذہن میں بھی جو ہے وہ کھلاپن آیا ہے، بدلاؤ آیا ہے. تو آج کی نیاز کو دیکھتے ہوئے اب ہم کو تیاری کرنی پڑے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اچھا کوئی آقا ایسا واقعہ، اس کے پہلے ہم دوسری باتیں بھی کریں گے کہ آپ کے یہ 35 سال کے عرصے میں جو آپ کو بہت ہی ایموشنل رہا آپ کے لیے، یعنی ان 35 سالوں میں تبلیغ کے درمیان بہت ہی جذباتی کوئی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ گزرا ہو تبلیغ کے دوران؟ اب دیکھیے وہ پرانی باتیں تو یاد کر پانا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک چیز جو ہم لوگوں کو بچپنے سے سکھایا گیا اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے. واقعی ہم لوگوں کو جو اساتذہ نے ہمارے بتایا اخلاص پیدا کرو، وہ تو خیر نہیں ہے، لیکن جو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا کہ اذا خرج من القلب دخل فی القلب، تو اس پر ایک چیز میں آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ ایک جگہ میں مجلس پڑھ کے اترا، اور جیسے ہی اپنی قیام گاہ کی طرف جا رہا تھا ایک بندہ خدا دوڑتا ہوا آیا. کہنا مولانا صاحب رک جائے. میں نے خیریت؟ کہنا آپ کا ایک شکریہ میرے اوپر قرضہ ہے، وہ چاہتا ہوں ادا کر دوں. میں نے کیا ہوا؟ خیریت بھائی. میں نے کیا؟ کہنا نہیں میں گالی بہت بکتا تھا مولانا، لیکن آپ نے ایک مجلس پڑھی تھی گالی کے اوپر، اس کو سننے کے بعد 2 برس ہوا میں نے چھوڑ دیا ہے. آپ سے ملاقات نہیں تھی، آج آپ کو دیکھا تو مجھے یاد آیا. تو میں نے تو ایک بات یہ تجربہ ہوا ہے کہ آپ اگر دل سے کہیے نا
تو پبلک ہماری آمادہ ہے سننے کے لیے. بس صرف ضرورت اس بات کی ہے ہم کو کہ دیکھیے ڈنڈا مار کے نہیں ہو سکتا. اس میں بھی ہم کو, آپ تو ماشاءاللہ میڈیا چلاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے ڈھنگ سے کر رہے ہیں, اسی میں تھوڑی سی میں اپنی رائے بھی دے دوں کہ ڈنڈا مار کے نہیں ہوتا. ہماری زبان, ہمارا انداز, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, گلستہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک چیز وہی ہے, کہنے کا انداز بدل گیا. بادشاہ نے خواب دیکھا, میرے سارے دانت گر گئے. بادشاہ نے کہا بھائی کوئی معبر لاؤ. تو آیا تعبیر بتانے والا, جی کہنے بھائی میں نے خواب دیکھا میرے سارے دانت گر گئے. کہا وہ ساری اولاد آپ کے سامنے مر جائے گی صاحب. تو بادشاہ کو بڑا غصہ ہے, یہ کون سا تعبیر خواب بیان کرنے والا ہے, لگاؤ اس کو بند کرو اس کو. دوسرا کوئی ہے, دوسرا آیا, بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا حضور مبارک ہو, آپ کی عمر آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ ہے. تو بات اس نے بھی وہی کہی ہے اور اس نے بھی وہی کہی ہے. تو سب سے اہم چیز ہے اس وقت تبلیغ کے لیے ہمارا انداز. قطعاً ڈنڈا مار کے اگر آپ چاہیے گا کہ پبلک سے منوا لیجئے, نہیں منوا سکتے. لیکن جس دن پبلک کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے کسی قطب کا نہیں ہے, کسی گروپ کا نہیں ہے, یہ جو ہے پارٹی بازی کی بات نہیں کر رہا, دل کی بات کر رہا ہے, آپ یقین مانیے آگا کہ آپ چاہے جتنے چھوٹے ہوں, حقیر ہوں, آپ کی بات پبلک قبول کرے گی. صحیح بات ہے. لہذا میرا اپنا تجربہ کہتا یہ ہے کہ خبردار, جیسا کہ رہبر نے بھی کہا کہ آپ اپنا نقصان کر لیجئے, سماج کو دو قطبی ہونے سے بچائیے. اور یہ ہمارے چینلوں کی بھی ذمہ داری ہے یہ کہ سماج کو دو قطبی ہونے سے بچائیں, گروپزم سے بچیں. گروپزم سے بچنا ہم بہت ایک امت واحدہ کا جب تصور, اس کا نتیجہ کیا ہوگا نا. اب یہاں میں نے دیکھا, وہاں آپ کا دفتر بھی دیکھا, یہاں بھی ماشاءاللہ 30-40 آدمی اتنی محنت کے بعد آپ کوئی آدھے گھنٹے کی کلپ تیار کرتے ہیں. وہ میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک آدھے گھنٹے کو بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی. اس کے بعد جب سماج میں آیا تو وہ لوگ جو مثلا آپ کو ایک الگ مائنڈ سیٹ اپ کا سمجھتے ہیں, سنیں گے ہی نہیں. 10 لوگوں کے لیے ہم نے بنا لیا اتنی ساری محنت کر کے. تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اوپر سے وہ ٹھپا ہٹائیں کہ ہم کسی ایک خاص گروپ کے ہیں. ہم خدمت گزار دین ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بھیا سنو, امام نے یہ فرمایا ہے. آپ برا مت مانیے گا, اس کو آپ چاہیے گا تو نشر مت کیجیے گا, اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں آپ. ہم انقلابی ہو گئے. اگر کسی کی فکر ہم سے مطابق نہیں ہے تو وہ ضد انقلاب ہے, تو وہ فلاں ہے, تو وہ فلاں ہے, اس کی تکفیر ہوتی ہے. جبکہ خود حضرت امام رضوان اللہ علیہ کا مزاج کیا ہے, ہمارے اساتذہ نے درس میں بتایا. کسی بندے خدا کے لیے کوئی مسئلہ تھا کسی پوسٹ کا, ان کے پاس بات گئے, انہوں نے کہا دیکھ لو اگر اس قابل ہے تو رکھ لو, کہا لیکن وہ آپ کے مخالف ہیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا مگر من اصول دین ہم. سنا ہی نہیں, سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا. تو جب یہ مزاج پیدا ہوگا نا, ایسا انسان قوم کو متحد کر کے انقلاب لا سکتا ہے. تو یہ جو چیلنج ہمارے پاس آج آپ جیسا پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو جذب حد اکثری کے بجائے یہ جو گروپزم کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا اس سے مقابلے کی ضرورت ہے. اور اس سے مقابلہ سخت ضرورت جی, اور اس مقابلے کے اندر جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں چلے بھائی ٹھیک ہے, ہم اس کو وہ کرنے کے لیے آیت اللہ خامنہئی کی بات نہیں کریں گے, یا میں یہ گروپ والا ہوں یا میں وہ گروپ والا ہوں. اس کا یہ علاج نہیں ہے جی کہ ہم ان کا ذکر نہ کریں اور ان کا نہ ذکر کریں. ہم کیوں نہ دونوں کا ذکر کریں. اور وہ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ہم لوگوں ایک نشید بنائی تھی. وہ نشید تھی سیدی خامنہئی کے نام سے عربی میں. تو ہم نے جب وہ نشید بنائی تو اس کے 3 بیت تھے, اور اس کو کر دیا تھا سیدی خامنہئی سیدی سیستانی. یعنی تو ہم نے یہ قوم کے اندر اس کانسیپٹ کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے دونوں سید ہیں اور دونوں جو ہیں ہمارے لیڈر ہیں. اور اس کے اندر ایک جو بیت تھا وہ امام خمینی کے لیے تھا, ایک رہبر کے لیے تھا, اور ایک آیت اللہ سیستانی کے لیے تھا. تو اور عوام میں خود سے شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو جذبہ شہادت کو لے کے, یا جو جذبہ حزب اللہ کو لے کے, یا جو جذبہ ایران کو لے کے, رہبر کو لے کے, انقلاب کو لے کے عوام کے اندر ہے, کہ جیسے لکھنؤ میں اعلان نہیں ہوا ہے
کہ کوئی جلوس نکلے گا لیکن پوری لکھنؤ جوش، ہاں خود جوانوں کے اندر جوش ہے. لیکن یہ تو چیلنج ہے جی اور ہم کو آپ کو اس پر بغیر توجہ کیے آگے بڑھنا. جی ہم اپنی جگہ یہ مطمئن ہوں، جی جو میرا اپنا نظریہ ہے، جی ہم اپنی جگہ یہ مطمئن ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ کسی گروپ کی بات نہیں کی ہے. جی ہم نے سیستانی صاحب کی حمایت نہیں کی ہے، ہم نے رہبر کی مخالفت نہیں کی ہے، یا رہبر کی حمایت نہیں کی ہے، سیستانی صاحب کی مخالفت نہیں کی. ہم ایک عام بات کہہ رہے ہیں. اگر ہم اپنے میں مخلص ہیں تو یہ آپ تو سوچنا چھوڑ دیجئے کہ 100% لوگ آپ سے متفق ہو جائیں. جی کوئی نہ کوئی الزام تو آپ کے اوپر لگا ہی دے گا کہ اس فلاں گروپ کے ہیں. ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کوشش کے ساتھ ساتھ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم آپ 100% کامیاب ہوں گے، لیکن اپنے تئیں اگر ہم مطمئن اپنے کو کر لے جائیں کہ ہم نے گروپ بازی کی بات نہیں کی ہے، اتنا کافی ہے، آگے بڑھیے. جی دوسری طرف سے آگا ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں، کیونکہ بات نکلی ہے کہ ہندوستان میں یہ جو محفلوں کا کلچر ہے، یہ جو بے شدت جو ہے اس کے اندر، ابھی میں تو اتنا مجھے تجربہ نہیں ہے زیادہ، آپ بیشتر بہت زیادہ تجربے کار ہیں ہم سے، تو یہ جو چینجز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسنٹلی جو ٹرینڈز کریٹ کیے جا رہے ہیں محفلوں میں اس طریقے سے، مثلا داد لینا یا پیسے بانٹنا یا پیسے اڑانا یا لوگوں کا کھڑے ہو جانا، اور اس قسم کی جو ابھی جو ایک ٹرینڈ کریٹ کیا جا رہا ہے، اور تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی مثلا توحید سے باہر کلام ہونا، ایسے کلام ہونا جن کے اندر شک ہونا کہ خدا کے وجود کے اوپر کوئی شک کر رہا ہے، مثلا مولا علی علیہ السلام کو کوئی خدا کہہ رہا ہے، اس قسم کے شعر جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک طرف سے یہ چیلنج ہے، یہاں پر ایکسٹریمزم اگر نظر آتی ہے، تو دوسری طرف سے وہاں پر بھی جو ایک ایکسٹریمزم کا جو ہے ٹرینڈ جو چل رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اس سے انکار تو ہم نہیں کر سکتے جی کہ شاعری جو ہے وہ ہماری کوئی بہت اچھی لائن پر کچھ 100% نہیں کہہ سکتے، ایک سے ایک شعرا نہیں جا رہی ہے. اب اس میں مصیبت کیا ہے جو سماج میں آ رہا ہے کہ صاحب اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں پڑھی، سمجھ گئے آپ، تو آپ چلیں گے ہی نہیں. یا فرض کیجئے جو ہے وہ آپ نے اگر سادہ سودہ کوئی تبلیغی بات کہہ دی تو آپ مقصر کہلائیں گے. یا اس نے اگر فضائل کی کوئی بات کہہ دی تو وہ صاحب وہ تو جو ہے وہ لائن سے ہٹ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے آقا کہ کوئی آدمی اگر تبلیغی بات کر رہا ہے، ذاکر ہو یا شاعر ہو، تو معاذ اللہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے. یہی سے تو افتراق ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے نا. یہی مجلسیں، یہی محفلیں، یہ دو قطبی جو بنا رہے ہیں اسی بنا پر. یا ایک آدمی اگر واقعی فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہے تو کیا دقت ہے؟ ہاں یہ چیز ضروری ہے. جناب عبدالعظیم حسنی، تہران شہر رہ، جی جناب عبدالعظیم حسنی رضوان اللہ علیہ السلام، آپ لوگ تو یہاں رہتے ہیں مرکز میں، ہم سے زیادہ مطالعہ آپ لوگوں کا ہے، اپنا پورا عقیدہ امام کے پاس، امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ نہیں رکھا؟ جی مولا آپ بتائیے میرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایک طرف تو یہ ہے. ہم کو کیا سمجھا دیا گیا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے تو آپ جو چاہیے عقیدہ گڑھ لیجئے. بھائی ہیں نا ائمہ لوگ ہیں، وہ بتائیں گے نا کہ بھائی یہ عقیدہ ایسے ہونا چاہیے، امامت کا یہ ہونا چاہیے، نبوت کے تئیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے نا. تو کوئی تو ہوگا جو گائیڈ کرے گا. ماں کی پیٹ سے تو ہم جو عقیدہ لے کے آئیں گے نہیں صاحب، تو تقلیدی نہیں ہے، تو کہیں تو پڑھو گے. آج کیا ہو گیا ہے ملاحظہ فرمائیے، عقیدے کا شعر ہے، یہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ واٹس ڈفرنس بٹوین عقیدہ اینڈ عقیدت. عقیدہ ایک الگ چیز ہے. جب عقیدہ صحیح ہوگا تب اظہار عقیدت صحیح ڈھنگ سے ہوگی. ہمارے ہاں بزرگ تھے، خدا غریق رحمت کرے، بڑا مشہور ہوا ان کا یہ جملہ، علامہ تقی الحیدری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شعراء کا کام ترویج عقیدہ ہے، تأسیس عقیدہ نہیں ہے. آج جو ہماری محفلوں میں پرابلم کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ
کہ ہمارے شعراء حضرات مؤسس عقائد بن رہے ہیں جو ہماری قوم کے لیے خطرناک ہے. اور اس کے اچھا اس میں پھر گڑبڑ کہاں سے آتی ہے؟ گڑبڑ پھر ہم ہی لوگ کر رہے ہیں. ارے یار ان محفلوں میں کیا رکھا ہے. ابھی اگر وسیع حسن صاحب اس طرح کسی محفل میں چلے جائیں 10 فون وسیع حسن صاحب کے پاس آئے گا. آپ اس محفل میں چلے گئے, آپ چلے گئے, اے بابا اگر ہم جیسے 4 آدمی چلے جائیں تو شاید وہ آدمی شرمائے اس طرح کی بات کہتے ہوئے. تو اس لیے میرا کہنا تو یہ ہے کہ محافل بے شک ہونی چاہیے, اور جتنے فضائل شعراء کے ہیں, امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے جناب کمیت اسدی کو کہا کوئی نیا مرثیہ کہا ہے؟ کمیت نے کہا جی مولا. سناؤ. پردہ کھینچ دیا گیا, پردے کے پیچھے بنی ہاشم کی خواتین ہیں, ادھر امام ہے, مرثیہ پڑھا, گریا ہوا, اور مرثیے کے بعد اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے, پوری بات اب آپ نے چھیڑا تو 2-4. مرثیہ پڑھنے کے بعد حضرت کے پاس ایک باغ تھا, وہ باغ کا پورا پیپر ملکیت کا امام نے کہا کمیت یہ رکھ لو. ایک طرف امام کا یہ رو, لیکن کمیت کا جواب مولا میں نے اللہ کے لیے کہا تھا, خوشنودی خدا کے لیے کہا, نہیں لوں گا, میں حکم دیتا ہوں. مجبور ہو گئے, رکھ لیا. اس دن چلے گئے. ادب یہی ہے. دیکھیے حکم امام کے مقابلے میں اگر میں یہ سمجھتا ہوں آیا تو پھر ہم کون سے شیعہ ہیں اور کون سا ہمارا عقیدہ ہے. امام نے کہا رکھ لو, چشم رکھ لیا, چلے گئے. اس لیے کہ وہی ادب اس وقت ضروری تھا. دوسرے دن آئے, مولا آپ سے ایک کام ہے, بولو ہو جائے گا. تم میرے بابا کے مرثیہ گو ہو, تمہارا کام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ کہ مولا ہم نے جو مرثیہ کل پڑھا تھا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کہا تھا, یہ آپ رکھ لیجئے. اب وعدہ کر چکے ہیں امام کا, چلاؤ. پھر بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا, چادر پکڑائی, کہ محلہ بنی ہاشم میں ٹہلو, آواز لگاؤ. جس زبانے میں زبان کھولنا مشکل ہے, کمیت نے مرثیہ کہا ہے, جس سے جو ہو سکے اس میں ڈال دے. اس چادر میں بنی ہاشم کی عورتوں نے ڈالا, حتیٰ بعض خواتین نے زیورات ڈال دیے, اور بعض بزرگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جو اس باغ کی قیمت تھی اس سے زیادہ اس چادر میں اکٹھا ہو گیا. امام نے کہا بھیا یہ لو, تو تمہاری قسمت کا دے دیا. تو ایک چیز, ارے صاحب شاعری کیوں نہیں لے سکتا آدمی؟ امام نے دیا ہے. خطابت کیوں نہیں لے سکتا آدمی؟ امام نے دیا ہے. یہ ایک ہوا. لیکن دوسرا 10,000 سے کم پر میں نہیں آؤں گا, یہ بات مناسب نہیں ہے. اگر کوئی دیتا ہے بالکل اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے, جو پڑھ رہا ہے وہ لے لے, اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. مگر جو آپ نے بات کہی, کچھ چیزیں جائز اور ناجائز سے اوپر اٹھ کے تہذیب و ثقافت کا بھی حصہ ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ قدیم زمانوں میں یہ ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے, یہ دوسری جو ہے وہ بزموں کا حصہ تھا, جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ اس وقت پیسے نچھاور کیے جاتے تھے یا پیسے دیے جاتے تھے. یہ محفلوں کی ثقافت نہیں تھی. لیکن بنیادی طور پر لینا دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو سسٹم ہے, میں اگر نہ کہوں کہ ناجائز ہے تو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ثقافت میں یہ نہیں تھا, جو اب شروع ہو گیا ہے. ابھی آپ نے ایک اور بات کی تھی آگا کہ فضائل کے حوالے سے, تو یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ فضائل اہل بیت کے جب بیان کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہم بھی فضائل بیان کرتے ہیں مجلسوں میں, لیکن جب تک فضائل کے اندر چڑھانا نہ ہو یا شعر کے اندر چڑھانا, کسی کو چڑھایا نہ جائے, جب تک یہ مزاج جو ہے, اور اگر یہ نہ کوئی کرے تو اس نے فضائل والی مجلس نہیں پڑھا. ٹھیک احسن تم سوال. یہ سوال ہمارے ذہن میں کیوں آیا کہ جب تک چڑھایا نہ جائے؟ یہ اس لیے نا پھر ہماری مجلس چلے گی نہیں. یہی تصور نہ ہے. بانی مجلس بھی سوچ رہا ہے کہ میری مجلس نہیں چلی, ذاکر بھی منہ لٹکا کے واپس چلا آ رہا ہے کہ میری مجلس نہیں چلی. تو اس سے تو بات کلیئر ہو گئی نا. پھر امام حسین بیچ میں کہاں ہے؟
اس میں اللہ بیچ میں کہاں ہے؟ لیکن اگر واقعاً اس کے لیے ہے تو پھر یہ تصور کہاں سے چلی کہ نہیں چلی؟ اور جب چلی کہ نہیں چلی کہ تصور نہیں ہے تو پھر چڑھانے کا تصور کہاں سے؟ دیکھیے وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. جہاں تولا ہے وہیں تبرہ بھی دین کا حصہ ہے. لیکن بچپنے سے ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہر سخن جائیو ہر نقطہ مقامی دارت. سوال یہ ہے کہ پہلے فضائل اہل بیت سے ختم ہو تب نہ ہم کسی اور کے چکر میں پڑیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے مولائی کے اتنے کیا کم ہیں کہ ہم دوسروں کی کمیاں ڈھونڈتے پھریں. وہ جاننا میں ہم سے ان سے کیا لینا دینا ہے. بے شک. اور یہی وہ جو لائنز ہیں جو مثلا آیت اللہ سیستانی نے ڈرا کی ہیں, رہبر معظم نے ڈرا کی ہیں کہ بھائی مثلا برات ہمارے مثلا فروع دین کا حصہ. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کے یہاں متون میں زیارت کے جی دونوں چیزیں ہیں بے شک, ہے نا؟ تولا پر آپ جائیں گے, جی فضائل پر آپ جائیں گے, زیارت جامعہ کبیرہ, بے شک, ہے نا؟ مزہ آ جاتا ہے اگر آدمی الفاظ اس کے سمجھتا ہے. فضائل کی دنیا ہے اس کے اندر. کتنے آدمی پڑھتے ہیں جو کیا کہتے ہیں جذباتی والے مولائی لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھتا. زیارت عاشورہ کیا کچھ نہیں ہے. بے شک, جتنے میدان میں آ کے نعرہ لگانے والے ہیں کئی دن اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وعلم. اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ بے شک, وہ تو ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نا, جی, اور یہ تو امام کی زبان کے نکلے ہوئے فقرے ہیں. بے شک. تو اگر واقعاً ہم ہیں تو پہلے ان دونوں پہ عمل کر لو وسیع صاحب, پھر جو ہے سڑک پر آنا. صحیح بات. تو یہی کافی باتیں ہم لوگوں کی ایکچولی ڈائریکشن جو ہے وہ تبلیغ کے حوالے سے تبلیغ کے حوالے سے تھا. الحمدللہ. چیلنجز اگر جو ہیں آج کے جوانوں کے, لاسٹ اگر سیکشن اس کا لیں تو ہم نے گروپزم کے بارے میں بات کی, گروپزم کے مقابلے کے بارے میں بات کی, اور ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ ہمارے یہاں جو فی الحال جو ٹرینڈز ہیں, جو کلچر اور ثقافت کے اندر جو نئے ٹرینڈز کریٹ کیے جا رہے ہیں اس کو کیسے ریزسٹ کیا جائے, اور کیسے اسے ایک جو مجھے لگتا ہے چیلنج آگا کہ دینی محافل اور دینی پروگرامز کے بے دین لوگوں کے اگر ہاتھوں میں چلا جائے, یعنی ایک اگر اس کے اندر ایسے لوگ آ جائیں, چاہے وہ آرگنائزرز ہوں, چاہے وہ اس کو پروموٹرز ہوں, چاہے وہ جو بھی ایسے ٹائپ کے لوگ ہوں جن کے اندر دینداری نظر نہیں آتی, تو ایک کلن چیلنج ہے جو ہم لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے, تمام ان لوگوں کے لیے, کہ دینی محافل کو دینداروں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. یہیں سے میں جو نہایت معذرت کے ساتھ میں آپ کے اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا, اس لیے کہ جیسے ہی ہم یہ کام شروع کریں گے نا پھر وہی اختلاف کی بات شروع ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ ہم ان کے ہاتھ سے لے کے دینی ہاتھ میں دینے کی بات کریں, ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ان کو دیدار بنانے کی کوشش کریں. محنت دونوں میں لگے گی. ان کے ہاتھ سے نکال کے کسی دیدار کو دینا آسان کام نہیں ہے. تو جیسے وہ ٹف ہے, آپ کہیں گے یہ ٹف ہے, یہ بھی ٹف ہے, وہ بھی ٹف ہے, تو بجائے ان سے لے کے دینی ہاتھوں میں دینے کے ان کو دینی بنانے کی کوشش کی جائے. اور آپ تو یہاں رہتے ہیں, رسول ترک کی داستان تو پتہ ہے آپ کو. جی بے شک. تو یعنی میں نے اسٹریٹجی نہیں کہی تھی, لیکن خیر آپ کی پوائنٹ سر آنکھوں پر یہ ہے کہ کلن جو بھی ایکسپیرینس, کیونکہ آپ طالب علم میں آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے جب ملتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ بلا رہے ہیں, جو لوگ اس کے اندر ویریشنز بہت ہیں, اور وہ لوگ جو بیچارے مخلص ہیں, متدین ہیں, ان کے لیول جو ہوتا ہے آپ کی, یعنی جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ جو اہل بیت کا عشق ان کے اندر نظر آتا ہے, یا ان کے کمپیریزن میں جو دوسرے ٹائپ کے. میں قطع کلام ہوتا ہے, میں نے جو بات یہ کہی نا, آپ نے جو فرمایا وہ 100% درست ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم بے دین سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے دین آدمی کے ہاتھ میں پروگرام ہے اس لیے اس کی حالت ایسی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, ہوتا ہے اور خوب ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہو. کبھی کبھی ہے کہ وہ ہم کو بے دین ہے لیکن وہ جان بوجھ کی حرکتیں نہیں کر رہا, وہ اس کے امام میں کر رہا ہے. کم از کم ایسے لوگوں کو وہ 2% صحیح ان کو
بے شک تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ تو یعنی کلن آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہے، لیکن یہ کلن ہمارے دین میں یہ ہے کہ کسی کو بھی رد نہیں کرنا ہے، یعنی رد کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم سسٹم آف آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کلن سسٹمز کو مینیج کرنے کا جو وہ ہے، وہاں پر معیار کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے، اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ بھائی چلے گی یا نہیں چلے گی، یہ جب معیار ہوتا ہے تو الگ ٹائپ کی پورا پروگرام کریٹ ہوتا ہے. جب اہل بیت کا دین پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، معرفت پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، یہ ایک دوسرا نظریہ. ہاں، تو یعنی وہ کیونکہ وہ وہاں سے اوپر سے جو بندہ ہے وہ دین سمجھ رہا ہے، دین کے کانسیپٹس کو سمجھ رہا ہے، تو وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر وہ ایک بنیادی چیز ہے. جوانوں کے حوالے سے اگر لاسٹ پوائنٹ اگر ہم بات کریں کہ ہندوستان میں جو ایک چیلنج اس وقت ہے جوانوں کے لیے، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، شادیوں کا نہ ہونا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سوشل میڈیا میں جو بچوں کے سامنے آپشنس اویلیبل ہیں، چاہے وہ ویب سیریز ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ ریلز وغیرہ ہیں، تو خود ابھی چیلنجز جوانوں کے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سب سے اہم چیز ہے، اور ہم اپنے جوانوں سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دینی چینلز کو دیکھیے. یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے کہ آپ کو چیلنجوں کا جواب دے سکیں. تو آپ پہلے، سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم 50 چینل بنا کے کریں گے ہی کیا جب ہمارے پاس دیکھنے ہی والے نہیں ہوں گے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دیکھیے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی نا شادیوں کو لے کر کے، یہ میں بزرگوں کی بارگاہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس کو بہت سخت مت بنائیے. دیکھیے رسول اللہ کی شادی، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. 25 سال کی ایج میں رسول اللہ کی شادی ہو گئی. کچھ کرنے لگے تو جس وقت رسول اللہ کی شادی تھی اس وقت رسول اللہ بھی کیا تھا ان کے پاس. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے. حتیٰ ولیمے کا میٹر تھا، مل کے ہوا ہے. ایک طرف سے روٹی آئی ہے، ایک طرف سے گھی اور کھجور آیا ہے، ملا کر کے رسول اللہ اور مولا دونوں ملا کر کے ایک ولیمہ ہوا. ہم ارے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بابا مولا کی شادی ہو گئی بھائی حلوہ روٹی پر، ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ تو بہت سخت مت بنائیے. ایک بات. دوسری بات ہم اپنے جوانوں سے کہہ دیں، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی پیر پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ کرنے لگ جائیں، کیا کھلائیں گے؟ پھر وہی بات آتی ہے عقیدے والی. قرآن مگر نہیں کہتا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اللہ تم کو غنی کرے گا. ایک جو ہے وہ کنوارے آدمی کی نماز 1 رکعت ہے، شادی شدہ کے والے کی 70 پہنچ جاتی ہے. تو اس کا بھی ٹینشن نہیں. سب سے اہم چیز، اور شاید یہ بچے تائید کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کاٹ کے اپنے گھر والوں کو دکھلائیں بھی، کہ دکھلانا چاہیے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب تک شادی نہیں کرو گے تم چاہے جتنے مومن ہو، واقعاً گناہ نہ کرو، مگر ذہن میں طہارت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک شادی نہیں کر لو گے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اپنے جوانوں کو گناہ سے بچانے کے لیے. اور میں جس کو ہندی ٹھیٹھ میں کہا جائے، بنتی کرتا ہوں والدین سے، درخواست کرتا ہوں والدین سے، بہت دیر مت کیجیے. بس تھوڑا سا اس قابل ہوا اس کو اس کی منزل تک پہنچائیے. کتنے لوگ ہیں جو ہے وہ ہائی اسکول میں شادی ہوئی میں جانتا ہوں، اور ڈبل ایم اے ہوئے سینٹرل گورنمنٹ میں سروس پائی ہے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے. انشاءاللہ شوق ہے دونوں میاں بیوی ایک ساتھ اسکول جائیں، کیا دقت ہے اس میں؟ ساتھ پڑھیں، ساتھ آگے بڑھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. جی. تو یہ والدین سے بھی آپ نے عرض کر دیا شادی کو لے کے ایک چیلنج ہے. شادی کو ایک ایکسپینسو بنانا، اتنا خرچ کرنا شادی میں، اچھا وہی ایک اور سبب بنتا ہے تاخیر کا. وہ ایک اور سبب بن جاتا ہے تاخیر کا. خصوصاً جو ہم جو ٹریول کر کے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک غریب فیملی ہوتی ہے، پھر بھی اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے شادی کرنے کا، شادی کرانے کا. 3-4 لاکھ روپیہ جو ہے مثلا خرچ کرنا شادی میں، جبکہ وہ اس کی شاید ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال 4 سال کی کمائی اس نے جمع کیا ہوگا، سب چلی گئی اس میں، پوری اس میں چلی گئی. جبکہ دین ہمارا جو ہے سادگی اور ایک سادہ شادی کو پروموٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہے. آخری میں اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے خصوصاً جو جوان ہیں ان کو، جو
علم کے میدان میں آپ بڑھنا چاہتے ہیں اور امام کے لیے اگر سپاہی بننا چاہتے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان میں ایک شب آتی ہے جس کو کہتے ہیں شب قدر، وہ ایک ہی ہے جی، لیکن ہمارے یہاں شب 19 بھی شبہ ہے، 21 میں بھی ہے، 23 میں بھی ہے، اور بعض روایتوں سے یہ ہے کہ 27 بھی ہے۔ طاق راتیں شب 25 شب 27 بھی ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ بھائی کوئی ایک ہے، تو امام کو تو پتا ہے نا، حضرت نے بھی معین نہیں فرمایا، حضرت نے کہا کہ ان تینوں میں سے جتنا کر سکتے ہو اتنا تم دعا نماز عبادت کر لو، ایک چیز۔ دو، ایک سال امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار تھے، بہت دعا ہوا کی پوزیشن نہیں تھی، نقاہت تھی، اپنے غلام سے کہا میرا بستر لے چلو مسجد میں لگا دو، کچھ نہیں کر سکتا کم از کم رات بھر مسجد میں تو رہوں گا۔ یعنی اس قدر اہمیت ہے شب قدر کی۔ اور پھر جب آپ دیکھیں گے یہ اعمال یہ اعمال یہ اعمال یہ اعمال، مفاتی پڑھیے گا، لاسٹ میں شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ اور اس سب سے زیادہ اگر کوئی شب قدر کو پڑھنے میں گزار دیتا ہے، تعلیم میں گزار دیتا ہے، تو ان کا سارے اعمال سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ائمہ کتنا ان کی خواہش ہے کہ ہم لوگ کچھ پڑھ لیں۔ اور وہ اصول کافی میں روایت تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے سروں پہ کوڑا ماروں تاکہ کچھ پڑھ لیں یہ لوگ۔ تو بس ایک ہی ہے میرے بھائیوں، میرے بچوں، پڑھو پڑھو پڑھو، علم ہی ہے جو ہماری قوم کو آگے لے جا سکتا ہے۔ ایک، دو، آپ سے نظریہ نہیں ملتا، آپ کے مزاج کا نہیں ہے، یا بقول فلاں گروپ کا ہے، ہونے دو، دھیرے دھیرے سب صحیح ہوگا۔ کم از کم ابھی شیعہ ہے نا، محب حسین ہے نا، ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرو۔ جی، بہت بہت شکریہ آغا، آپ آئے، اپنے وقت دیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ آغا۔ انشاءاللہ کہ جو ہماری گفتگو رہی، خدا آپ کو توفیق دے، اس لیے کہ میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ جو آپ کے چینل کا معیار ہے، گفتگو اس معیار کی نہیں ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، جو ہے وہ جہاں مالک کے کئی غلام ہوتے ہیں اس میں ایک آدھ کانے بھی چل جاتے ہیں۔ نہیں استغفر اللہ اللہ، توفیق کافی دے مفید آپ لوگ۔ رہی۔ خصوصاً جو اچھی چیز رہی ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ نارملی جب پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے بہت ہی مؤدبانہ اور دل کی بات نہیں بولتے ہیں، اور ایک دوسرے کو خالی ایسی یعنی بس میں من تو رہا ختم رہا، یعنی اس ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کھل کے باتیں ہونا یہ ہماری رشد کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہماری پبلک کی بھی رشد کے لیے ضروری ہے، تاکہ پبلک کی دلچسپی بھی بڑھے گی اس جی، تاکہ اوپن ڈسکشنز ہوں، اور جیسے اہل بیت نے بھی کہا کہ علم کی گہرائیوں میں جائیں تاکہ آپ کی عقلیں جو ہیں وہ کھل سکیں۔ تو جتنا ہم لوگ ڈسکشنز کریں گے، اور دین ہمارا یہی ہے کہ جتنا آپ اوپن ڈسکشنز کریں گے، اور انسان کا دل جب صاف ہوتا ہے اوپن ڈسکشن سے اسے کوئی بری بات نہیں لگتی ہے، کیونکہ دل صاف ہے، دونوں کا مقصد ہے کہ نظریہ اور ڈسکشن کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ جو آپ کہیں اس کی تائید کر دیں، جو ہم کہیں آپ اس کی تائید کر دیں۔ صحیح بات ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ آئے، کافی مفید رہا۔ انشاءاللہ آپ لوگ بتائیے گا کیسا رہا پوڈ کاسٹ۔ میرے لیے تو کافی مفید تھا، آغا کے تجربے، آغا کے ایکسپیرینسز سے ہم لوگ انشاءاللہ استفادہ کریں۔ اور جیسا کہ آغا نے کافی بار کہا کہ ہم لوگ، جیسا امام کی روایت بھی ہے، ہم لوگوں نے کئی بار اس کو پکش کیے کہ امام نے کہا کہ ہمارے تاخیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ مومنین کے دل جو ہیں وہ ایک دوسروں سے نہیں ملتے، کاش یہ دل مل جائیں تاکہ جلد امام کا ظہور ہو سکے۔ تو اسی مقصد کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے دل مل جائیں، اور دل کے ساتھ مقصد بھی مل جائے کہ امام کے ظہور کے لیے ہم لوگ سب مل کے کام کریں انشاءاللہ، ڈفرینس آف اوپینینز کو ایکسیپٹ کر کے، ساتھ میں رہ کے، ساتھ میں مل کے انشاءاللہ وقت کے امام کے خادم بن سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت بہت شکریہ کہ آپ لاسٹ تک جڑے رہے۔ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا پروگرام، سوالات بھی بھیجیے تاکہ اگلی بار جب آغا آئیں تو انشاءاللہ ان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے سوال بھی پوچھ سکیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔